واقدی نے سوید بن عبدالعزیز ثابت ابن اجلان کے ذریعے قاسم بن عبد الرحمن کا یہ قول نقل کیا ہے کہ عمرو بن العاص 4000 کا لشکر لے کر گئے تھے، جن میں ابو اللہ اور السلمی اور معاویہ بن خدیج بھی شامل تھے۔ مسنات کے مقام پر ان کا دشمن سے ٹکراؤ ہوا اور سخت قسم کی جنگ ہوئی اور کنانہ بن بشیر مارا گیا۔ جب محمد بن ابی بکر کے ساتھ کوئی جنگ کرنے والا باقی نہ رہا تو وہ فرار ہو گیا اور ابن مسروق کی پہاڑی کے قریب پناہ لی۔ معاویہ بن خدیج کو اس کا پتہ چل گیا۔ معاویہ نے محمد کو جا کر گھیرا، محمد نے اس سے جنگ کی اور لڑتا لڑتا مارا گیا۔ واقدی کہتا ہے کہ مسنات کی جنگ صفر 38 ہجری میں ہوئی اور جنگ عذرا شعبان میں اسی سال ہوئی۔ اب ہم ابو مخنف کی روایت نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب محمد بن ابی بکر اور کنانہ بن بشیر قتل کر دیے گئے تو عمرو بن العاص نے معاویہ کو ان الفاظ میں خط تحریر کیا: اما بعد، ہم محمد بن ابی بکر اور کنانہ بن بشیر سے ملے۔ ان کے ساتھ اہل مصر کے کئی بڑے لشکر تھے۔ ہم نے انہیں کتاب اللہ کے حکم اور سنت رسول پر چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے حق کو چھوڑا اور گمراہی میں مبتلا رہے۔ ہم نے اس سے جہاد کیا اور اللہ نے ان کے مقابلے پر ہماری مدد فرمائی۔ اللہ نے ان کے چہروں پیٹھوں پر مارا، ہم نے ان کے بازو توڑ دیے۔ اللہ نے محمد بن ابی بکر، کنانہ بن بشیر اور اس قوم کے بڑے بڑے لوگوں کو قتل فرما دیا، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ والسلام علیک۔ اسی سن میں محمد بن حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس قتل کیا گیا۔ اہل سیر کا اس میں اختلاف ہے کہ اس کے قتل کا واقعہ کب پیش آیا۔ واقدی کی رائے یہ ہے کہ وہ 36 ہجری میں قتل کیا گیا۔ اس کے قتل کی وجہ یہ ہے کہ امیر معاویہ اور عمرو بن العاص مصر کی جانب گئے تو محمد بن ابی حذیفہ نے مصر پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ دونوں عین شمس جا کر ٹھہرے اور مصر میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن محمد کی وجہ سے مصر میں داخل نہ ہو سکے۔ ان دونوں نے محمد بن ابی حذیفہ کے ساتھ چال چلی کہ تم 1000 آدمی لے کر عریش آؤ۔ محمد نے اپنی جگہ حکم ابن السلط کو مصر پر متعین کیا اور 1000 آدمی لے کر چلا۔ جب محمد عریش پہنچا تو ان لوگوں نے اسے گھیر لیا اور عمرو نے آ کر ہر طرف سے منجنی کے نصب کر دی۔ مجبوراً محمد 30 آدمیوں کے ساتھ باہر آیا اور خود کو ان کے حوالے کر دیا۔ ان لوگوں نے انہیں پکڑ کر قتل کر دیا۔ یہ واقعہ قیس ابن سعد کے مصر پہنچنے سے پہلے پیش آیا تھا، جب حضرت علی نے قیس کو وہاں امیر بنا کر بھیجا تھا۔ ہشام ابن محمد القلبی کہتا ہے کہ جب محمد بن ابی بکر قتل کر دیا گیا اور عمرو بن العاص نے مصر میں داخل ہو کر اس پر غلبہ حاصل کر لیا تو محمد بن ابی حذیفہ کو گرفتار کر لیا۔ ہشام بن محمد کا خیال یہ ہے کہ جب عمرو اور ان کا لشکر مصر میں داخل ہو چکا تو محمد بن ابی حذیفہ کی گرفتاری عمل میں آئی۔ ان لوگوں نے اسے گرفتار کر کے معاویہ کے پاس بھیج دیا۔ اس وقت وہ فلسطین میں مقیم تھے۔ انہوں نے اسے قید خانے میں بند کر دیا۔ کچھ مدت تک یہ قید خانے میں بند رہا، پھر قید خانے سے چھوٹ کر بھاگ گیا۔ محمد چونکہ معاویہ کا ماموزاد بھائی تھا اور امیر معاویہ نے دیکھا کہ لوگوں کو اس کا فرار برا معلوم ہوا ہے، انہوں نے یہ دیکھ کر شامیوں سے کہا کہ اسے کون تلاش کر کے لائے گا۔ ہشام کہتا ہے کہ معاویہ دل سے یہ چاہتے تھے کہ وہ بچ کر نکل جائے۔ بنو خثعم کے ایک شخص نے، جس کا نام عبداللہ بن عامر تھا اور جو بہت بہادر اور حضرت عثمان کا حامی تھا، کہا میں اسے تلاش کر کے لاؤں گا۔ وہ محمد کی تلاش میں چلا اور حوران کے علاقے بلقاء میں اسے پکڑا۔ وہاں وہ ایک غار میں چھپا ہوا تھا۔ اچانک کچھ گدھے اس غار میں گھسے اور وہ غار میں بارش سے بچنے کے لیے گھسے تھے۔ گدھوں نے جب غار میں آدمی دیکھا تو گھبرا کر باہر نکلے۔ غار کے قریب جو کاشتکار کھڑے ہوئے تھے وہ آپس میں بولے، غار سے گدھوں کا گھبرا کر بھاگنا بہت حیرت انگیز ہے، ضرور کوئی بات ہے۔ وہ اصل معاملے کا پتہ چلانے کے لیے غار میں داخل ہوئے تو محمد وہاں بیٹھا ہوا نظر آیا۔ وہ باہر نکلے۔ اتفاقاً اسی وقت عبداللہ بن عامر بھی وہاں پہنچا۔ اس نے ان لوگوں سے محمد کا پتہ پوچھا اور اس کا حلیہ بیان کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس حلیے کا شخص اس غار میں موجود ہے۔ راوی کہتا ہے کہ عبداللہ غار میں داخل ہوا اور محمد کو کھینچ کر باہر لایا۔ اس نے یہ بہتر نہیں سمجھا کہ محمد کو معاویہ کے پاس لے جایا جائے، کہیں وہ اسے چھوڑ نہ دے، اس لیے عبداللہ نے وہیں محمد کو قتل کر دیا۔ ہشام نے ابو مخنف حارث بن کعب بن فقیم جندب کی سند سے عبداللہ بن فقیم کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ یہ عبداللہ بن فقیم عبداللہ حارث ابن کعب کا چچا تھا، اور اسے محمد بن ابی بکر نے حضرت علی کے پاس امداد کے لیے بھیجا تھا، اور جس وقت اسے بھیجا گیا تھا محمد امیر مصر تھا۔ حضرت علی نے لوگوں کو خطبہ دینے کا ارادہ کیا اور اعلان کرنے والوں کو حکم دیا کہ لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دو۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت علی نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی،
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ پھر فرمایا کہ یہ محمد بن ابی بکر اور تمہارے مصری بھائیوں کی پکارنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ان لوگوں کی جانب ابن النابغہ لشکر لے کر چلا ہے۔ وہ ابن النابغہ جو اللہ کا دشمن اور اس شخص کا دوست ہے جو اللہ سے دشمنی رکھتا ہے، کہیں گمراہ اپنے باطل پر اور کہیں شیطان کی راہ پر چلنے والے تمہارے اس حق پر ہونے کے باوجود تم سے زیادہ مجتمع اور متحد ثابت نہ ہو۔ انہوں نے تم سے جنگ کی ابتدا کی ہے اور تمہارے بھائی جہاد میں مشغول ہیں۔ تم بہت جلد ان کی حمایت اور مدد کے لیے پہنچو۔ اے اللہ کے بندو، مصر کا علاقہ شام سے زیادہ وسیع ہے، وہاں کی آمدنی بھی کثیر ہے، وہاں کے باشندے بھی بہتر ہیں۔ کہیں تم مصر میں شکست نہ کھا جانا، کیونکہ مصر کا تمہارے ہاتھوں میں باقی رہنا تمہاری عزت اور تمہاری دشمن کی ذلت کا سبب ہے۔ تم فوراً جرعا پہنچ جاؤ جو ہیرا اور کوفہ کے درمیان ہے۔ تم سب صبح مجھ سے جرعا میں ملو انشاءاللہ۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت علی اگلے روز صبح کوفہ سے نکلے اور سورج نکلنے کے وقت جرعا پہنچ گئے۔ زوال کے بعد تک وہاں مقیم رہے اور اپنے شیعان کا انتظار کرتے رہے، لیکن ان میں سے ایک شخص بھی وہاں نہیں پہنچا، جبکہ حضرت علی کے لشکر میں خاص کوفیوں کی تعداد 63,000 تھی اور دیگر مقامات کے لوگ اس کے علاوہ تھے۔ مجبوراً حضرت علی واپس آ گئے۔ جب شام ہوئی تو حضرت علی نے شرفاء اور رؤساء کو طلب کیا۔ جب یہ لوگ حضرت علی کے پاس پہنچے تو حضرت علی غمگین اور پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے لیے یہ کام مقدر فرمایا اور میرے لیے میرا یہ فعل مقدر کیا۔ اے ایسی جماعت کہ جسے جب میں حکم دوں تو وہ اطاعت نہ کرے اور جب میں پکاروں تو میری بات کا جواب نہ دے، مجھے خدا نے آزمائش میں ڈالا ہے۔ آخر تم کس چیز کے منتظر ہو؟ اپنے حق پر ہونے کے باوجود جہاد سے کیوں متنفر ہو؟ اس دنیا میں تمہارے لیے موت اور ذلت اس وقت ہے جب کہ تم باطل پر ہو۔ خدا کی قسم اگر موت آ جائے اور وہ ایک نہ ایک روز مجھے ضرور آئے گی تو وہ مجھ میں اور تم میں خود تفریق پیدا کر دے گی، حالانکہ میں اس وقت تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا گفتگو کر رہا ہوں۔ کتنے وہ لوگ ہیں جن کے دل میں بغض نہیں؟ للہ کچھ تو بتاؤ کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا دین میں بھی تم جمع نہیں ہو سکتے؟ کیا غیرت تمہیں ابھار نہیں سکتی؟ حالانکہ تم یہ سن رہے ہو کہ تمہارا دشمن تمہارے شہروں میں گھس آیا ہے اور اس نے تمہارے بھائیوں پر لوٹ مار شروع کر دی ہے۔ کیا یہ تعجب خیز بات نہیں کہ معاویہ ظالموں اور باغیوں کو دعوت دے رہا ہے اور یہ سرکش اور ظالم لوگ کسی بخشش اور مالی مدد کے بغیر اس کی پیروی کرتے ہیں اور سال میں 2-3 مرتبہ بلکہ جتنی مرتبہ وہ چاہتا ہے اس کی آواز پر لبیک کہہ کر میدان میں نکلتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ میں تمہیں مدد کے لیے پکارتا ہوں، حالانکہ تم سب سمجھدار ہو۔ باقی لوگ تمہارے پیچھے چلنے والے اور تمہاری بخششوں پر گزر اوقات کرنے والے ہیں، لیکن تم میری آواز سن کر میرے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہو، میری نافرمانی کرتے ہو اور مجھ سے اختلاف کرتے ہو۔ مالک بن کعب الحمدانی الارجی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ لوگوں کو تیار کیجئے، کیونکہ دلہن کے چلے جانے کے بعد عطر کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے اسی قسم کے دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رکھا تھا اور اجر بغیر تکلیف کے حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، اپنے امام کا حکم قبول کرو اور اس کی دعوت کی مدد کرو، اس کے دشمنوں سے جنگ کرو۔ اے امیر المومنین، میں مصر جاؤں گا۔ پھر مالک بن کعب جانے کے ارادے سے نکلا اور حضرت علی بھی سے رخصت کرنے کے لیے ساتھ چلے۔ حضرت علی نے لوگوں پر نظر ڈالی تو 2000 کے قریب آدمی جانے کے ارادے سے جمع ہوئے تھے۔ وہ انہیں لے کر چلا۔ ابھی کعب 5 میل گیا ہوگا کہ مصر سے حضرت علی کے پاس حجاج بن غزیہ البخاری الانصاری آیا۔ اسی وقت عبد الرحمن بن شعیب الفزاری بھی آیا۔ یہ فزاری شام میں حضرت علی کا جاسوس تھا اور انصاری محمد بن ابی بکر کے ساتھیوں میں سے تھا۔ انصاری نے مصر میں جو حالات دیکھے وہ بیان کیے اور محمد کے قتل کا واقعہ بیان کیا، اور فرازی نے بیان کیا کہ اس کے شام سے چلنے سے قبل عمرو بن العاص کی جانب سے مسلسل خوشخبریاں آئی تھیں اور محمد بن ابی بکر کے قتل کی خبر آئی تھی، حتیٰ کہ اس کے قتل کا منبر پر اعلان کیا گیا۔ فرازی نے بیان کیا کہ اے امیر المومنین، میں نے کسی قوم کو آج تک اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا محمد کے قتل سے شامیوں کو خوشی حاصل ہوئی ہے۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے۔ حضرت علی نے فرمایا، ہمیں اس کے قتل کا اتنا ہی غم ہے جتنا کہ شامیوں کو اس کے قتل کی خوشی ہے، بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت علی نے عبد الرحمن بن شریح الشبامی کو مالک بن کعب کے پاس بھیج کر اسے راستے سے واپس بلوایا۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت علی کو محمد کے قتل کا اتنا غم تھا کہ ان کے آثار ان کے چہرے سے صاف نظر آتے تھے۔
محمد بن ابی بکر کے قتل پر حضرت علی نے لوگوں کو خطبہ دیا اور اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ پر درود بھیجنے کے بعد فرمایا، خبردار، مصر کو فاجروں اور ظالموں نے چھین لیا ہے جو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے اور اسلام میں خدا کی نافرمانی کر کے ٹیڑھی چال چلتے ہیں۔ خبردار، محمد بن ابی بکر خدا اس پر رحم کرے شہید کر دیے گئے، ہم اس کے قتل پر اللہ سے ثواب کے امیدوار ہیں۔ خدا کی قسم اگر میں یہ جانتا کہ کون شخص قضا کا منتظر ہے، کون جزا کے لیے عمل کرتا ہے، کون فاجر کی طرح بغض رکھتا ہے اور کون مومن کی ہدایت کو پسند کرتا ہے، تو اگر مجھے ان معاملات کا علم ہوتا تو میں اپنے آپ کو ان غلطیوں پر کبھی ملامت نہ کرتا۔ میں تو ایک خبردار انسان کی طرح جنگ کو بہتر خیال کرتا ہوں اور ایک کام کا اقدام کرتا ہوں اور تمہیں چینخ چینخ کر پکارتا ہوں اور ایک مدد طلب کرنے والے کی طرح گھبرا کر مدد کے لیے تمہیں آوازیں دیتا ہوں، لیکن تم میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں، نہ میرے کسی حکم کو اطاعت کرنے کو تیار ہو، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام اقدام مجھے برے انجام پر پہنچا رہے ہیں۔ تم ایک ایسی قوم ہو کہ تمہارے ذریعے کسی قسم کا بدلہ نہیں لیا جا سکتا، تمہارے بھروسوں پر خیموں کی رسیاں نہیں توڑی جا سکتی۔ 50 راتوں سے زیادہ گزر گئی کہ میں تمہیں پکار رہا ہوں، لیکن تم اونٹ کی طرح منہ کھول کر زمین پر پھیل جاتے ہو اور تم زمین پر اس شخص کی طرح چمٹ جاتے ہو جس کا دشمن سے جنگ کا کوئی ارادہ نہ ہو اور نہ تم کسی قسم کے ثواب کمانا چاہتے ہو۔ پھر تم میں سے میرے پاس میری حمایت کے لیے چھوٹے سے لشکر نکل کر آتے ہیں جن کی صورتوں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ گویا انہیں موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے اور وہ اپنے سامنے موت کو منہ پھیلائے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تم پر افسوس ہو۔ اس کے بعد حضرت علی ممبر سے نیچے اتر آئے۔ اس کے بعد حضرت علی نے عبداللہ بن عباس کے نام خط تحریر فرمایا۔ اس وقت وہ بصرہ میں تھے۔ خط کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے امیر المومنین علی کی جانب سے عبداللہ بن عباس کے نام، سلام علیک۔ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے اللہ کی تعریف کرتا ہوں کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اما بعد، مصر فتح ہو گیا اور محمد بن ابی بکر شہید کر دیے گئے۔ ہم اللہ کے پاس سے اسے اجر کا ذریعہ سمجھتے اور اپنے لیے نیک اجر کا ذخیرہ کرتے ہیں۔ میں نے آغاز ہی میں لوگوں کو آمادہ کیا تھا اور یہ واقعہ پیش آنے سے قبل ہی لوگوں کو اس کی امداد کا حکم دیا تھا۔ میں نے چھپ چھپ کر اور اعلانیہ ہر طرح سے مدد کی دعوت دی، شروع میں بھی اور بعد میں بھی۔ ان میں سے بعض لوگ تو مجبور ہو کر جنگ کے لیے نکلے اور بعض جھوٹ اور دھوکہ دہی کے ذریعے، اور بہت سے اپنی حالت پر پہلے کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا تو اللہ سے یہی سوال ہے کہ وہ مجھے کسی طرح ان لوگوں سے چھٹکارا دے دے اور ان سے علیحدگی کا کوئی ذریعہ پیدا فرما دے اور مجھے ان سے چھٹکارا دے کر جلد آرام دے۔ خدا کی قسم اگر میری یہ آرزو نہ ہوتی کہ میں دشمن سے مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو جاؤں تو میں یہ پسند کرتا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ایک دن بھی نہ گزاروں۔ اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں خیر اور ہدایت اور تقوی پر قائم رکھے، یقیناً وہ ہر شے پر قادر ہے۔ والسلام۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کا جواب تحریر فرمایا: اللہ کے بندے امیر المومنین علی بن ابی طالب کے نام عبداللہ بن عباس کی طرف سے، اے امیر المومنین، آپ پر سلام، اللہ کی رحمت اور اس کی برکات نازل ہوں۔ اما بعد، میرے پاس آپ کا خط پہنچا جس میں آپ نے مصر کے فتح ہونے اور محمد بن ابی بکر کی ہلاکت کی خبر دی، تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ اللہ محمد بن ابی بکر پر رحم کرے اور اے امیر المومنین آپ کو اس کا اجر دے۔ آپ نے اللہ سے جو دعا مانگی ہے کہ آپ کے لیے وہ آپ کی رعیت سے چھٹکارے کا کوئی ذریعہ عطا فرمائے جس رعیت کی آزمائش میں آپ مبتلا ہیں، اور فرشتوں کے ذریعے جلد از جلد آپ کی امداد کر کے آپ کو عزت بخشے، تو اللہ آپ کے ساتھ ایسا ضرور کرے گا۔ وہ آپ کو عزت دے گا اور آپ کی دعا قبول فرمائے گا، آپ کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کرے گا۔ اے امیر المومنین، میرا مشورہ یہ ہے کہ لوگوں کی عادت ہے بعض اوقات وہ سست بن جاتے ہیں اور پھر خود خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ اے امیر المومنین ان کے ساتھ نرمی کیجیے، اللہ تعالیٰ ہر مہم میں آپ کی کفایت فرمائے۔ والسلام۔ ابو مخنف نے فضیل بن خدیج کے ذریعے مالک بن الحور کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ایک روز حضرت علی نے فرمایا: اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے، وہ ایک نوجوان لڑکا تھا، خدا کی قسم کاش میں مصر پر ہاشم ابن عتبہ المرکال کو امیر بنا دیتا۔ خدا کی قسم اگر میں اسے مصر کا امیر بنا دیتا تو وہ عمرو بن العاص اور اس کے فاجر مددگاروں کے لیے میدان خالی نہ چھوڑتا۔ وہ اگر قتل بھی ہوتا تو اس حالت میں قتل ہوتا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی، وہ محمد کی طرح بلا خون بہائے قتل نہ ہوتا۔ اللہ محمد پر رحم کرے، اس نے اپنی کوشش تو بہت کی لیکن جو اس کی تقدیر میں لکھا تھا وہ پورا ہو کر رہا۔ اسی سال میں امیر معاویہ نے محمد بن ابی بکر کے قتل کے بعد عبداللہ بن عمرو بن الحضرمی کو بصرہ روانہ کیا تاکہ وہ بصرہ والوں کو عمرو بن العاص کے فیصلے کو قبول کرنے پر آمادہ کرے۔
عامر بن شعبہ نے محمد اور ابو الزیان کی سند سے ابو الغامہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جب مصر میں محمد بن ابی بکر کو قتل کیا جا چکا تو حضرت عبداللہ بن عباس بصرہ چھوڑ کر حضرت علی کے پاس کوفہ تشریف لے آئے اور اپنی جگہ زیاد کو قائم مقام بنا دیا۔ ان کے جانے کے بعد امیر معاویہ کی جانب سے ابن الحضرمی بصرہ میں آیا اور اس نے بنی تمیم میں آ کر قیام کیا۔ زیاد نے حسین ابن المنظر اور مالک بن مسمع کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ اے بکر بن وائل، تم امیر المومنین کے دوست ہو اور انہیں تم پر بھروسہ ہے۔ یہاں ابن حضرمی آیا ہوا ہے جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو اور اس کے پاس لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ تم میری اس وقت تک حمایت کرو جب تک کہ میرے پاس امیر المومنین کا حکم نہ آ جائے۔ اس پر حسین نے تو حامی بھر لی، لیکن مالک بن مسمع بنو امیہ کی جانب مائل تھا اور جنگ جمل کے روز مروان نے اسی کے گھر پناہ لی تھی۔ اس نے جواب دیا کہ یہ میرا کام ہے اور اس میں بہت سے لوگ شریک ہیں اور میں اس معاملے پر غور کروں گا اور لوگوں سے مشورہ کروں گا۔ جب زیاد نے دیکھا کہ مالک کو یہ بات ناگوار گزری ہے اور اسے خوف پیدا ہوا کہ کہیں قبیلہ ربیعہ اختلاف نہ کر بیٹھے، اس نے نافع کے پاس پیغام بھیجا کہ مجھے مشورہ دو۔ نافع نے صبرہ بن شیمان الحدانی سے مدد طلب کرنے کا مشورہ دیا۔ زیاد نے اسے بلوایا اور اسے کہا کہ تو مجھے پناہ نہ دے گا اور کیا تو بیت المال کی حفاظت نہ کرے گا، کیونکہ وہ تمہارا ہی مال ہے اور میں امیر المومنین کا ایک امین ہوں۔ صبرہ نے جواب دیا، ہاں میں یہ ذمہ داری ایک شرط پر قبول کر سکتا ہوں کہ تم میرے گھر آ کر قیام کرو اور خزانہ میرے گھر اٹھا لاؤ۔ زیاد نے جواب دیا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ زیاد نے خزانہ اٹھایا اور دارالامارت سے نکل کر حدان چلا گیا اور صبرہ بن شیبان کے گھر میں پناہ لے لی اور بیت المال اور منبر بھی ساتھ لے گیا اور منبر کو مسجد الحدان میں لے کر جا کر رکھا۔ زیاد کے ساتھ 50 آدمی اور بھی صبرہ کی پناہ میں آ گئے، جن میں ابو حاضر کا باپ بھی تھا۔ زیاد مسجد حدان میں جمعہ پڑھاتا اور وہیں کھانا کھاتا۔ ایک دن زیاد نے جابر بن وہب الراسی سے کہا کہ اے ابو محمد، میرا خیال یہ ہے کہ ابن حضرمی اس طرح ہاتھ باندھے نہ بیٹھے گا بلکہ وہ تم سے ضرور جنگ کرے گا۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ تم اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرو اور انہیں تیاری کا حکم دو۔ اس مشورے کے بعد نماز کا وقت آیا تو زیاد نے نماز پڑھائی اور مسجد میں بیٹھ گیا۔ لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے تو جابر نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے ازدیو، تمیم کا خیال ہے کہ دنیا میں صرف وہی بہادر ہیں اور جنگ کے وقت تم سے زیادہ ثابت قدمی دکھا سکتے ہیں، اور مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ تم پر حملہ کر کے تم سے اس شخص کو چھیننا چاہتے ہیں جسے تم نے پناہ دی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسے شہر سے نکال کر باہر پھینکیں۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو تم کیا کرو گے؟ حالانکہ تم نے اس شخص کو پناہ دی ہے اور مسلمانوں کی بیت المال کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اس پر صبرہ بن شیمان نے جواب دیا، وہ ایک ذرا موٹی عقل کا آدمی تھا، کہ اگر احنف مدد کے لیے آیا تو میں بھی آ جاؤں گا، اور اگر حطات آیا تو میں بھی آ جاؤں گا، اور اگر شبان آیا تو شبان ہم ہی لوگوں میں سے ہے۔ زیاد کہا کرتا تھا کہ مجھے اس کی بات پر اتنی ہنسی آئی کہ میں لوٹ پوٹ ہو گیا، اور میں نے اپنی زندگی میں کوئی اتنا سخت دھوکہ نہ کھایا جتنا کہ اس دن کھایا، اور اتنا کبھی رسوا نہ ہوا جتنا کہ اس دن ہوا، اور یہ سب میری ہنسی کے باعث ہوا۔ یہ حالات دیکھ کر زیاد نے حضرت علی کو خط تحریر کیا کہ ابن حضرمی شام سے آیا ہوا ہے اور بنو تمیم کے گھر میں قیام پذیر ہے۔ وہ عثمان کے قصاص کا مطالبہ کر رہا ہے اور لوگوں کو جنگ کی دعوت دے رہا ہے۔ قبیلہ تمیم اور بصرہ کے اکثر باشندوں نے اس کی بیعت کر لی ہے اور میرے ساتھ ایسے لوگ باقی نہیں جو اسے روک سکے۔ میں نے صبرہ بن شیمان سے مدد طلب کی اور بیت المال اس کی حفاظت میں دے دیا، اور میں دارالامارہ سے منتقل ہو کر اس کے پاس آ گیا ہوں۔ شیعان عثمان ابن حضرمی کے پاس آ کر جمع ہو رہے ہیں۔ حضرت علی نے عین بن زبیہ المجاشی کو روانہ فرمایا تاکہ وہ جا کر اپنی قوم کو ابن حضرمی سے ہٹا لیں۔ حضرت علی نے اس سے فرمایا کہ تم وہاں جا کر ابن حضرمی کے معاملے پر غور کرنا، اگر ابن حضرمی کے لوگ اس سے جدا ہوتے ہیں تو یہی تیرا مقصود ہے، لیکن اگر ان میں سرکشی اور نافرمانی تک بات پہنچ جاتی ہے تو تم ان پر حملہ کرنا اور ان سے جہاد کرنا۔ اگر تجھے اپنے ساتھیوں کی طرف سے جنگ میں سستی نظر آئے اور تجھے یہ خوف ہو کہ تو اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتا تو ان سے نرمی سے پیش آنا اور انہیں مہلت دینا، پھر خوب غور سے ان کی بات سننا اور تمام حالات پر گہری نظر رکھ کر اس طرح اللہ کے لشکر تجھ پر سایہ کر لیں گے اور تو ظالموں کو قتل کر سکے گا۔ آئین بصرہ پہنچ کر زیاد سے ملا اور اس کے پاس قیام کیا، پھر اپنے قوم کے پاس آ کر کچھ آدمیوں کو جمع کیا اور انہیں لے کر ابن الحضرمی کے پاس گیا۔ انہوں نے اسے دیکھ کر گالیاں دی اور برا بھلا کہا۔ یہ ان کے پاس سے واپس چلا آیا۔ جب یہ وہاں سے واپس آ گیا تو خود اس کی قوم نے اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ جب آئین قتل ہو گیا تو زیاد نے ان لوگوں سے جنگ کا ارادہ کیا تو بنو تمیم نے ازد کے پاس پیغام بھیجا کہ تم نے جس شخص کو پناہ دی ہے ہم اس کی کوئی مزاحمت نہیں کرتے اور نہ اس کے کسی ساتھی پر ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں۔
تو تمہیں ہمارے پناہ گیر اور ہمارے دشمن سے کیا واسطہ؟ جب ازدیوں کے پاس یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے جنگ کو برا سمجھا اور بولے کہ اگر یہ لوگ ہمارے پناہ گیر پر حملہ کریں گے تو ہم بھی مقابلہ کریں گے، لیکن اگر وہ ہمارے پناہ گیر پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تو ہم بھی ان کی پناہ گیر پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر کے جنگ سے ہاتھ روک لیا۔ یہ واقعات پیش آنے کے بعد زیاد نے حضرت علی کو دوسرا خط تحریر کیا کہ عین بن زبیہ بصرہ آیا اور اپنے قبیلے میں سے ان لوگوں کو جمع کیا جنہوں نے اس کی اطاعت کی۔ پھر وہ ان لوگوں کو لے کر نہایت خلوص اور صدقے دل کے ساتھ ابن حضرمی کے پاس گیا اور انہیں اطاعت پر ابھارا اور انہیں اختلاف ختم کرنے اور فتنہ انگیزی سے روکا۔ اس پر اس کی قوم کے اکثر لوگوں نے اس سے کلی حمایت کی اور اس کے گرد جمع ہو گئے، اور اکثر لوگوں نے ابن حضرمی کا ساتھ چھوڑ دیا اور اس کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیا۔ لیکن اسی طرح اس کی قوم میں اختلاف پیدا ہو گیا، اور جب آئین گھر واپس آیا تو اس کی قوم نے اسے دھوکہ دے کر قتل کر دیا۔ اللہ آئین پر رحم کرے۔ میں نے اس بات پر ان لوگوں سے جنگ کا ارادہ کیا، لیکن میرے ساتھ کوئی ایسا شخص میدان میں نہ نکلا جو ان کا مقابلہ کر سکتا ہو۔ پھر دونوں قبیلوں نے ایک دوسرے کے پاس پیغام بھیجے اور ہر ایک نے دوسرے سے جنگ کرنے سے ہاتھ روک لیا۔ جب حضرت علی نے یہ خط پڑھا تو جاریہ بن قدامہ السعدی کو بنو تمیم کے پاس آدمیوں کے ساتھ روانہ کیا، اور ایک روایت یہ ہے کہ اس کے ساتھ 500 آدمی روانہ کیے گئے، اور زیاد کے نام ایک خط تحریر کیا جس میں اس کی رائے اور اس کے طریقہ کی تصدیق کی، اور اس خط میں زیاد کو جاریہ کی امداد کرنے کا حکم دیا۔ جاریہ ابن قدامہ بصرہ پہنچا اور زیاد سے جا کر ملا۔ اس نے کہا کہ تیار ہو جا، کہیں تیرا بھی وہی حشر نہ ہو جو تیرے ساتھی آئین کا ہو چکا ہے۔ اپنی قوم میں سے کسی شخص پر بھروسہ نہ کر۔ اس کے بعد جاریہ اپنی قوم کے پاس واپس آیا اور انہیں حضرت علی کا خط پڑھ کر سنایا اور بہت سے وعدے کیے، اور اس کی قوم کے اکثر افراد نے اس کی بات کو قبول کیا۔ اس کے ساتھ ہو کر ابن حضرمی کی طرف گئے اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ پھر جاریہ نے اس کے گھر کو آگ لگا کر ابن حضرمی اور اس کے 70 آدمیوں کو جلا ڈالا۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس کے ساتھ 40 آدمی تھے، اور یہ دیکھ کر لوگ منتشر ہو گئے۔ زیاد دارالامارہ واپس چلا آیا اور ایک خط تحریر کر کے زبیان بن عمارہ کے ہاتھ حضرت علی کے پاس روانہ کیا۔ زبیان جاریہ کے ساتھ کوفہ سے آیا تھا۔ خط میں تحریر تھا کہ جاریہ ہمارے پاس پہنچا، پھر وہ ابن حضرمی کی طرف گیا، اس سے جنگ کی، حتیٰ کہ ابن حضرمی نے مجبور ہو کر بنی تمیم کے گھروں میں ایک گھر میں پناہ لی، اور اس کے ساتھ اس کے کچھ آدمی تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ عذر بھی کیا گیا اور انہیں ڈرایا بھی گیا اور انہیں اطاعت کی بھی دعوت دی گئی، لیکن انہوں نے کسی بات کو قبول نہ کیا اور اپنے خیالات سے باز نہ آئے۔ اس لیے جاریہ نے ان کے گھر کو آگ لگا دی اور ان سب آدمیوں کو جلا ڈالا، پھر اوپر سے ان پر مکان گرا دیا، اور جو شخص سرکشی اور نافرمانی کرے گا اس کے لیے تباہی ہے۔